अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि अपनी वेबसाइट के ज़रिए रोज़ाना करोड़ों अरबों का बिजनेस करती है। ये कंपनी अपनी वेबसाइट को अपनी शाहरग समझती है और उसको तेज़ रफ्तार और फ़ाल रखने के लिए अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करती है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर एक सारिफ अमेज़न की वेबसाइट पर जाना चाहता है और ये फ़ौरन से ना खुले बल्कि कुछ सेकंड्स की ताख़ीर से खुल जाए तो अमेज़न को सालाना $6.1 बिलियन का नुकसान हो जाता है। आपके ज़हन में सवाल होगा कि चंद सेकंड्स की ताख़ीर से बिलियन डॉलर्स के नुकसान का क्या ताल्लुक है? तो जवाब है तवज्जो, अटेंशन और इर्तिकाज़। सारिफ चाहता है कि वो वेबसाइट जल्द खुल जाए और उसको वेबसाइट की तवज्जो मिले और इस अमल में अगर कुछ सेकंड्स भी लगते हैं तो वो इसको छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। इंसान ने जब से इस कायनात में कदम रखा है ये तरक्की के मुख्तलिफ अदवार से गुजरा है। एक दौर था कि इसके तन पर मामूली कपड़े हुआ करते थे और ये अपनी खुराक के लिए जानवरों का शिकार करता था। फिर इसने तरक्की की, लोहा इजाद हुआ, इसने ज़राअत का तरीका सीखा, ज़राअत ने इसको मुहज्जिब और तरक्की याफ्ता बनाया और इसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। इसके बाद इंसान ने मशीन बनाना सीख ली और यहाँ से सनती इनकलाब शुरू हो गया। इस इनकलाब में उसने बेतहाशा तरक्कियां की और कई शानदार चीजें ईजाद की और अब मौजूदा दौर इन सब अदवार में सबसे मुनफरिद और अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें सोना, चांदी और पैसों से भी ज्यादा एक चीज कीमती बन गई है और वो है इंसान की तवज्जो। आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें हर शख्स, इदारा और कंपनी हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। गरीब से लेकर अमीर तक और मोहल्ले के यूनियन काउंसलर से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक हर एक को हमारी अटेंशन और तवज्जो दरकार है। हमारी तवज्जो देने का मतलब ये है कि अगला इंसान अपने मकसद के पहले कदम में कामयाब हो गया और अब वो जो चीज भी हमें पेश करेगा वो हमारे जहन पर असरअंदाज होगी और नतीजतन हम उसके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेंगे या फिर उसकी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। क्रिस बेली एक अमरीकी मुसन्निफ है। इसकी जिंदगी सुबह से शाम तक स्क्रीन से भर गई थी। ये ऑफिस में होता तो सामने लैपटॉप की स्क्रीन होती, दोस्तों के साथ बैठता तो मोबाइल स्क्रीन नजरों के सामने रहती, हाथ की तरफ देखता तो घड़ी की स्क्रीन होती और गाड़ी में सफर करता तो बिल बोर्ड्स की स्क्रीन पर उसका ध्यान रहता। वो अपनी जिंदगी में स्क्रीनों की इस गैर मामूली दखल अंदाजी से परेशान हो गया और सबसे पहले उसने इन चीजों की दखल अंदाजी कम की और फिर उसने इंसानी इर्तिकाज और फोकस पर तहकीक करने का फैसला किया। वो सालों तक कई मुल्कों में घूमा। इस दौरान ये मुख्तलिफ साइंसदानों और माहिरीन से भी मिला और उनसे इस मौजू पर खुलकर बातचीत की। जब वो अपना तहकीकी सफर मुकम्मल कर चुका तो 2018 में उसने इन तमाम तजर्बात और तहकीकात को एक किताबी शक्ल दी जिसका नाम उसने हाइपर फोकस रखा। ये एक बेस्ट सेलर किताब है जो बताती है कि तवज्जो को मुंतशिर करने वाली इस दुनिया में मौसर काम कैसे किया जाए। आज हम इसी किताब के अहम पॉइंट्स आपके सामने पेश करेंगे। इस किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से में हाइपर फोकस और दूसरे में स्कैटर फोकस पर रोशनी डाली गई है। हाइपर फोकस इंसान की वो ज़हनी कैफियत है जिसमें वो भरपूर तवज्जो और फोकस के साथ एक काम में मसरूफ होता है। स्कैटर फोकस वो है जिसमें इंसान किसी चीज पर तवज्जो नहीं देता बल्कि मामूल के अंदाज में काम कर रहा होता है। इस किताब में अटेंशनल स्पेस पर भी रोशनी डाली गई है। इंसान जब एक चीज पर फोकस करके उसके बारे में सोचता या अमल करता है तो उसको अटेंशनल फोकस कहा जाता है। इसकी मिसाल कंप्यूटर रैम की तरह है। जिस तरह किसी कंप्यूटर में रैम जिस कदर ज्यादा होगी उसी कदर कंप्यूटर की कारकर्दगी तेज होगी, ऐसे ही इंसान की अटेंशनल स्पेस भी जिस कदर ज्यादा होगी उसकी फोकस करने की काबिलियत बेहतरीन होगी। अटेंशनल स्पेस को कैसे बढ़ाया जाए? मकाम इर्तिकाज को बढ़ाने में नींद का बड़ा अहम किरदार है। नींद पूरी हो तो इंसान की अटेंशनल स्पेस 58% तक बढ़ जाती है। क्रिस बेली बताता है कि अगर किसी इंसान की नींद 1 घंटा कम हो तो अगले दिन उसकी 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मकाम इर्तिकाज के वसी होने का मतलब ये है कि आपका जहन जब भी मुंतशिर होगा तो आप फौरन से अपने काम की तरफ वापस आएंगे। मकाम इर्तिकाज को बढ़ाने का एक मुफीद तरीका मुराकबा है। सांस वाले मुराकबे के दौरान इंसान की तवज्जो सांस पर होती है लेकिन फिर भी उसका जहन कहीं भटक जाता है और वो अपने जहन को वापस लाता है। इस मश्क से अटेंशनल स्पेस मजबूत होती है। दूसरा तरीका माइंडफुलनेस का है। इसमें इंसान एक चीज
ویڈیوز کی طرف اپنا پورا ذہن متوجہ کرتا ہے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اپنی توجہ کو بڑھاتا رہتا ہے اور اسی سے اس کا مقام ارتکاز بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائپر فوکس والی کیفیت میں کیسے داخل ہوا جائے؟ اس کیفیت میں داخل ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اپنے لیے ایک مفید کام کا انتخاب کریں جس پر آپ اپنی پوری توجہ دے سکیں۔ جیسے ہی آپ کا ذہن منتشر ہو تو فوراً اپنے کام کی طرف واپس آئیں۔ دوسرا طریقہ، ان تمام چیزوں کو بند کر دیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں۔ تیسرا طریقہ، اپنے لیے ایک وقت متعین کریں کہ میں نے اتنے سے اتنے بجے تک بھرپور توجہ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ منتشر کرنے والی چیزوں پر قابو پائیں۔ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ان پر کنٹرول حاصل ہے یا نہیں۔ تحقیق کے مطابق منتشر کرنے والی چیزوں میں اکثر پر ہمیں کنٹرول ہوتا ہے، جیسے موبائل فون، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں فوراً بند کر کے اپنے کام کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ہمیں پسند ہیں یا نہیں۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اکثر منتشر کرنے والی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اور وہ ہمارے من کو خوش کرتی ہیں۔ ہائپر فوکس میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک ڈسٹریکشن فری موڈ بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو کوئی چیز آپ کے کام میں دخل انداز نہیں ہوگی اور آپ مکمل توجہ کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے۔ اپنا موبائل فون دوسرے کمرے میں رکھ لیں۔ انسان اگر کسی چیز کو خود سے 20 سیکنڈز کے فاصلے پر رکھ لے تو وہ اس کے کاموں میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی۔ آپ جب کہیں فارغ بیٹھے ہوں اور موبائل فون استعمال کرنا ہو تو مسلسل نہ کریں بلکہ وقفے سے کیا کریں اور اس وقفے کے دوران اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ اہم میٹنگ ہو تو موبائل فون کو ایئر پلین موڈ پر لے جائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کی توجہ کو منتشر نہ کر سکیں۔ اپنے موبائل میں غیر ضروری ایپس کو ایک فولڈر میں ڈالیں اور اس کا ایک غیر معقول سا نام رکھیں تاکہ آپ جب بھی اس فولڈر کو کھولیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک غیر ضروری چیز کو استعمال کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ذہن کی نفسیات۔ واضح رہے کہ ہمارے دماغ کو ہر وقت نئی معلومات اور نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ذہن کی یہ عادت ہم نے خود بنائی ہے، جیسے کہ بغیر کسی وجہ کے موبائل چیک کرنا اور واٹس ایپ میسج کے ساتھ فیس بک بھی کھول دینا، جہاں ہزاروں چیزیں ہمارے ذہن کو اپنی قید میں لے لیتی ہیں اور یوں ہمارا ذہن ہر وقت نئی چیزوں کے انتظار میں ہی رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے وقتوں میں لوگ ایک ناول لیتے تھے اور 2-3 ہفتے تک اس کو پڑھتے رہتے کیونکہ ذہن ایک ہی جگہ پر مصروف رہتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کی اٹینشنل سپیس اور فوکس کرنے کی قابلیت بھی اعلیٰ تھی۔ پھر انسان کا رجحان موویز دیکھنے کی طرف ہوا تو دماغ نے ہر 3 گھنٹے بعد نئی چیز مانگنی شروع کی اور گزشتہ 2-3 سالوں میں یہ شرح گرتے گرتے بہت کم ہو گئی۔ ٹک ٹاک جیسی ایپس کی وجہ سے شارٹ ویڈیوز کی روایت چل پڑی اور اب انسانی دماغ 1 منٹ کے بعد نئی چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب انسانی توجہ کا دورانیہ 11 سیکنڈ سے کم ہو کر صرف 7 سیکنڈز پر آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان جب بھی اہم کام کرنے بیٹھتا ہے تو جلد ہی وہ بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ گاڑی کا آئل چینج کرنا ہے، فلاں دوست کو فون بھی کرنا ہے اور گھر کے لیے نیا قالین بھی خریدنا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہمارا دماغ اوور سٹیمولیٹ یعنی ایک کے بعد دوسری نئی چیز چاہنے والا بن چکا ہے۔ آپ خود کو بوریت کا عادی بنائیں۔ کرس بیلی نے بھی 1 مہینے کے لیے خود کو ایسے کاموں کا پابند بنایا جو بالکل ہی بور کرنے والے تھے، جیسے ایک دن اس نے 250 گرام چاول کے دانے گننا شروع کیے اور کافی وقت اس کام پر لگا دیا۔ کرس کہتا ہے کہ بوریت کو سہنا شروع کرو تو پھر منتشر کرنے والی چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ جب بھی خود کو ایسے کاموں میں ڈالتے ہیں جو آپ کو بور کر دیتے ہیں لیکن آپ پھر بھی وہ کرتے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ لو سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر منٹ بعد نئی چیز دیکھنے کی طلب نہیں رہتی اور یوں آپ کے فوکس کرنے کی قابلیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کرنا وقت کا ضیاع نہیں۔ کرس بیلی کہتا ہے کہ روزانہ
روزانہ کچھ وقت ایسا ضرور گزارنا چاہیے جس میں انسان کچھ بھی نہ کرے۔ یہ تخلیقی صلاحیت کا ایک بہترین موڈ ہوتا ہے۔ دنیا کے نامور سائنسدان اور ماہرین کو بھی انمول آئیڈیاز ایسے ہی اوقات میں آئے ہیں، کیونکہ سوچتے وقت انسان کے ذہن میں بہترین آئیڈیاز نہیں آتے، بلکہ یہ ہمیشہ معمول کے کام کرتے وقت آتے ہیں، جیسے اپنے کمرے کی صفائی، کتابوں کی سیٹنگ، واک کرنا، کپڑے اور برتن دھونا، پارک میں بیٹھ کر ویسے ہی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہنا۔ 4 طرح کے کام انسان دن بھر میں جتنے بھی کام کرتا ہے، مصنف نے اس کی 4 درجہ بندیاں کی ہیں۔ نمبر 1، ضروری کام۔ یہ وہ کام ہیں جو اہم ہیں لیکن غیر دلچسپ ہیں۔ آپ جب بھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں تو آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، غیر ضروری کام۔ وہ کام جو دلچسپ بھی نہیں اور اہم بھی نہیں۔ نمبر 3، منتشر کرنے والے۔ ان کاموں کو کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتے، جیسے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ۔ نمبر 4، بامقصد کام۔ یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنے سے انسان کا معاشرے میں نام بنتا ہے۔ ان کاموں میں انسان کی پوری انرجی لگتی ہے۔ یہ بھی غیر دلچسپ لیکن انتہائی اہم ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کی پریکٹس کرنا، ورک آؤٹ کرنا، ریہرسل کرنا اور بھرپور محنت کرنا وغیرہ۔ واضح رہے کہ دنیا کے تمام عقل مند انسان اپنے دن کا زیادہ تر وقت بامقصد کاموں پر لگاتے ہیں اور اسی کی بدولت وہ کامیابی کی معراج پر پہنچتے ہیں۔ آپ بھی اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور انہیں ان 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے دیکھیں کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت کن کاموں پر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا پروڈکٹیو ٹائم بے مقصد کاموں میں لگا رہے ہیں تو جلد سے جلد اس عادت سے چھٹکارا پائیں۔ انسان کی توجہ آج کی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم منتشر کرنے والی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایسے میں وہ شخص کامیاب ہے جس کے اندر فوکس کرنے کی قابلیت ہے۔ ہائپر فوکس کی عادت اپنائیں اور اپنی اٹینشنل سپیس میں کم سے کم چیزیں رکھیں تاکہ آپ کاموں پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ روزانہ خود کو کچھ وقت کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت بہترین ہوگی۔ خود کو بوریت کا عادی بنائیں تاکہ آپ کا دماغ لو سٹیمولیٹ بن جائے اور وہ منتشر نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تمام معلومات کرس بیلی کی کتاب ہائپر فوکس سے لی گئی ہیں۔ تو جڑے رہیں انفوٹیویشن کے ساتھ اور سیکھتے رہیں کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔